النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سب محبت سے درشی پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع میں ہی ایک بہت اہم نکتہ سن لیں جس سے آپ کو اپنی زندگی میں یکسوئی سکون اطمینان حاصل کرنے میں آسانی ہو کہ بندہ اپنی توجہ کو ایک طرف رکھنا سیکھ لے۔ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو پوری یکسوئی ہو، صرف نماز کا خیال ہو، ادھر ادھر کے اور خیال نہ آئے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں بھی جتنی یکسوئی سے کام کریں گے اتنا وہ کام جلدی ہو جائے گا، مکمل ہوگا اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح زندگی میں بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایک جگہ توجہ مرکوز نہیں کرنی آتی، اس کو کنسنٹریشن نہیں کرنی آتی کسی کام میں، اس لیے اس کو ٹینشن ڈپریشن ہو گئی۔ اگر اس کو یکسوئی پیدا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے۔ تو یہ یکسوئی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی ایک نقطے کے اوپر آپ متوجہ ہو جائیں اور یہ یکسوئی بندے میں عشق پیدا کرتا ہے، اللہ سے عشق ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جائے، قرآن سے عشق ہو جائے، اس سے یکسوئی آئے گی۔ اسی لیے جو میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ ہے، یہ اللہ نے سورہ احزاب میں فرما دیا۔ اب پریکٹیکل ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھو صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر کو سب سے زیادہ حضور سے محبت ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹریننگ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ وہ لوگ سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آج تو ہم نے جھوٹ کے بڑے خوبصورت نام رکھ لیے، بہانہ بازی ہے جی، پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ کے نام رکھ لیے۔ نئے پاکستان میں جھوٹ کا بھی نیا نام آ گیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے جان سے محبت ہے، اس کے بعد آپ سے محبت ہے۔ حضور نے ایسے ایک جلال سے دیکھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو فوراً تو لوگ اشارہ سمجھتے تھے، فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اس کے بعد اپنے آپ سے محبت۔ فرمایا الآن، اب آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور حدیث مشہور بخاری شریف کی مستند حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں کوئی کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ حضور نے فرمایا کہ میرے سے محبت کرے، اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ میرے سے محبت کرے، پھر تیرا ایمان کامل مکمل ہوگا۔ اب اگر اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہمیں تو نہیں وہ والہانہ عاشقانہ حضور سے محبت نہیں ہے۔ اگر حضور سے محبت ہو تو ہم نماز نہ پڑھیں۔ یاد رکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے، یعنی جس سے محبت ہوگی نا اس کا کہنا ماننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں بچوں سے بڑا پیار اور محبت ہوتی ہے، وہ جو الٹی بات بھی کہہ دیتا والدین اس کو چیز لے کے دے دیتے ہیں۔ بیوی سے محبت ہوتی ہے، وہ کتنی فرمائشیں کرتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح اور کسی سے، کسی شیخ سے محبت ہو جائے اللہ کے لیے، اس کی بات سنتے مانتے ہیں۔
تو ہم ویسے کہتے ہیں کہ اللہ سے بہت محبت ہے، نبی سے بڑی محبت ہے، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو نہیں محبت، کیونکہ محبت ہوگی تو آپ تو کچے دھاگے سے بندھی آتی ہے سرکار، محبت ہو تو اشارے کی ضرورت ہوتی ہے، حکم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحابہ اشاروں کو مانتے تھے، حکم تو صحابہ اشاروں کو مانتے تھے، حضور کے حکم پہ گردنیں کٹا دیتے تھے۔ ہم نہ اشارے کو مانتے نہ حکم کو مانتے۔ 100 نہیں 200 نہیں، تقریباً 700 دفعہ اللہ نے خود کہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھ نہیں پڑھتے۔ کہ نبی نے پوری زندگی میں کبھی سفر میں، بیماری میں، جنگ میں کبھی نماز چھوڑی؟ ہم کیسے عاشق کہہ کے پڑھتے ہی نہیں۔ بس رمضان میں دیکھو اتنی مسجدیں بھری ہوئی، رمضان کے بعد لگتا ہے نماز معاف ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے عشق اور محبت ہے؟ زبانی گلے تک ہے، دل تک نہیں پہنچا۔ اگر دل تک عاشق ہو نا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عمل کر کے نہ دکھائیں؟ اسی لیے فرمایا جو پکا سچا عاشق ہوتا ہے نا، وہ الحمد کی الف سے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، والناس کی سین تک پڑھتا چلا جاتا ہے، سر کے بالوں سے عمل شروع کرتا ہے، پاؤں کے ناخنوں تک وہ عمل کر لیتا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جو بندہ شکل و صورت بنا لے اپنے نبی جیسی، یہ تو کمزور سی محبت کی نشانی ہے۔ جو اعلیٰ قسم کی محبت ہوتی ہے وہ اشارے مانتی ہے۔ تو جو بندہ شکل و صورت بنا لے، اگر اس کے عمل میں کوئی کمی بھی رہ گئی تو قیامت والے دن ہاتھ جوڑ کے اللہ سے کہیں گے، یا رب میں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اب کہہ سکتے ہیں ہم داڑھی بھی منڈی ہے، ننگا سر ہے، من مرضی کی زندگی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ یا رب میں تیری محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ من مرضی کا فتنہ ہے، یاد رکھو۔ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں نا، قرآن کو اٹھا کے دیکھ لو، دو ہی وجہ سے ہوئی ہیں، اور ہماری قوم بھی اسی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں نبیوں کی امتیں جو گمراہ ہوئیں، ایک نماز چھوڑنے سے، دوسری من مرضی کرنے سے تباہ ہو گئی۔ ہمارے بھی دیکھ لیں، سب سے پہلے کوئی مسئلہ ہو نماز چھوٹے گی، یا جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں وہ من مرضی نہیں چھوڑتے۔ ان کو کہیں کہ ایمان یقین نبی والا بنا لو، ہے جی اعمال سنت والے بنا لو، اخلاق سنت والا بنا لو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے کسی فاسق شاعر نے کہا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، مگر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جانتا بہت کچھ ہوں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ جس کو کہو بھائی یہ نماز، جی مولوی صاحب میں جانتا ہوں، پیر صاحب میں جانتا ہوں، لیکن مانتے کتنے ہیں بھائی؟ افسر کے بعد جائیں نا، وہ آپ کو کہ یہ کام کرنا، آپ کہ جی افسر ابھی ہوگا، اگر آپ اس کی بات سننے ماننے تھا وہ تو گیٹ آؤٹ کر دے گا آپ کو، نکل جاؤ دفتر سے، اس کو سسپینڈ کر دو۔ لیکن اللہ آپ کے سارے نامہ اعمال لکھوا رہا ہے کہ اس نے کون سا حکم مانا، کون سا حکم توڑا، کون سی نبی کی سنت چھوڑی۔ پھر قیامت والے دن یہ سب کچھ دکھائیں گے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنے نمبر لگا کے پاس ہو سکتا ہے تو ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی، اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا محاسبہ شروع کرے، آپ خود محاسبہ شروع کریں کہ میرے اندر کتنا عشق رسول ہے۔ اور یاد رکھیں حدیث میں آتا ومن نوکشا، جس نبی کے اوپر ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی بات سننی بھی چاہیے، ماننی بھی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نوکشا، جس کی اللہ نے پوچھ گچھ شروع کر دی قیامت والے دن، وہ نہیں بچ سکے گا۔ اور یاد رکھو یہ نکتہ میرے سے سن لو کہ جو ادھر اپنا محاسبہ نہیں کرے گی نا، اس کی ضرور وہاں پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی۔ جو یہاں اپنا محاسبہ نہیں کرتا نا، پھر اس کا وہاں ہونا ہی ہونا ہے یہ محاسبہ۔ اس لیے بندہ
پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، عاشقانہ والہانہ زندگی گزارنے کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئیں۔ تقریریں بہت سن لی آپ لوگوں نے، سن کے بعض لوگ سن ہو گئے، تو اس لیے آج تبدیلی لانے کی سوچ پیدا کریں کہ ہم جو اتنا انتظام کیا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ایمان یقین میں کمال درجے کا ایمان یقین پیدا ہو جائے، اتباع سنت میں تبدیلی آئے، کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے میں جو ہے سنت کے مطابق زندگی گزار لیں، پھر ماشاءاللہ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، ذکر فکر کریں اور اللہ سارا ہی ادھار کر دے کہ جی مرنے کے بعد جی حوریں ملیں گی تو یہ ملے گا تو وہ ملے گا اور ادھر کخ بھی نہ ملے۔ خدا کے بندوں، جو بندہ یہاں اللہ کی مرضی کی، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں جنت کے مزے چکھا دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ذکر فکر کریں اور اللہ سارا ہی ادھار کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، اور تیری نگاہ میں ابھی شوخی یہ نظارہ نہیں، ابھی تو دیکھ نہیں سکتا، آندھے تیرے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جنت کے نظارے چکھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ عام آدمی کو بھی مشکلات مصائب آتی ہیں، اللہ والوں کو بھی آتے ہیں، لیکن اللہ والا مشکل مصیبت میں بھی کوئی ٹینشن ڈپریشن نہیں لیتا، وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، کیونکہ زندگی کا ایک اصول بنایا ہے اس نے کہ یہ اللہ نے جو دنیا بنائی ہے آزمائشستان ہے، اور پاکستان تو خاص طور پہ آزمائشستان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کلمے کے نام پہ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہم اس میں جاری کریں گے۔ 75 سال ہو گیا قرآن کا نظام جاری، سارے انگریزوں کے کالے قوانین، انڈیا ایکٹ تو فلانا ایکٹ تو فلانا ایکٹ، قرآن کا ایکٹ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ ناراض ہوتا ہے ہم سے۔ یہ جو سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی کیا آتے ہیں، اس کی وجہ دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو بندہ گناہ اتنے کر لیتا ہے اور توبہ معافی بھی نہیں ہم مانگتے، پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا بھئی بیچ میں نیک لوگ ہیں، ان کا تو قصور نہیں، جب سیلاب آتا ہے زلزلہ آتا ہے سارے مارے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے والد صاحب سے واقعہ سنا تھا کہ پہلی امتوں میں سے نا کہ نبی آیا، بعد میں لوگ گمراہ ہوتے ہوتے کوئی بندہ نیک رہ جاتا ہے۔ تو ایک نیک بندہ تھا، پوری بستی والے تو گناہوں میں پھنس گئے، حکم ہوا ان کو الٹا لو۔ فرشتے نے کہا یا اللہ ایک بندہ ہے دن رات تیرے ذکر فکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کہا اس کو سب سے پہلے الٹا کرو۔ یا اللہ وہ تو نیک بندہ، کہا اس کے سامنے میرے حکموں ٹوٹ رہے ہیں، میرے ہے جی نبی کا جو پہلے گزرے ہیں ان کی حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، اس کی پیشانی پہ کبھی بالی نہیں آیا؟ اس کو حیا شرم نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہے ہیں، نبی کے حکم ٹوٹ رہے ہیں اور وہ بیٹھا سبحان اللہ کر رہا ہے؟ اس کو بھی انہی کے ساتھ غرق کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر امت میں ہوتا تھا کہ بھئی نبی کے جو قریب والے لوگ ہیں وہ نبی والا کام کریں گے۔ آج ہمارا بھی یہی ہے۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے عذاب بھیجتا ہے یا عبرت کے لیے عذاب بھیجتا ہے کہ جن کو کچھ عقل سمجھ ہے وہ توبہ طائب ہو کے وہ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو عقل سمجھ والے نہیں ہوتے وہ نعوذ باللہ اللہ کے خلاف باتیں شروع کر دیتے۔ سن لو، اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں یہ جو بڑے بڑے فساد برپا ہوتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی جو ان کے سامنے آئی، اس وجہ سے فساد برپا ہوتے ہیں۔ اب یہ ٹچ موبائل شریف جو ہے یہ گاؤں میں بھی پہنچ گیا ہے، ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں نہیں پہنچنا چاہیے، حرم میں پہنچ گیا، مدینہ میں مواجہ شریف کے سامنے۔ یقین کریں عمرے پہ ہم گئے، میں آخری دفعہ گیا تھا کہ تہجد کے وقت بے پردہ عورتیں اور مرد کعبے کی طرف پیٹ کر کے ویڈیو بنا رہے تھے۔ میں نے کہا ہم اپنی محلے کی مسجد میں وہ کچھ نہیں ہونے دیتے جو حرم میں ہو رہا تھا۔
کورونے کا تو نام ہی تھا، اصل تو اللہ ناراض ہو گیا تھا۔ اسی لیے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے زمین آسمان کے سارے لشکر میرے قبضے میں ہیں، جب چاہے میں کوئی لشکر چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا کرونا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ کیا ڈینگی اللہ کے قبضے سے باہر ہے؟ جو چاہے اللہ فوج بھیج دے بیماریوں کی۔ تو ہم یہ نہیں سوچتے جی سیلاب آ گیا، جی زلزلہ آ گیا تو فلاں ہو گیا، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ اس آزمائش میں ہم کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے خلاف باتیں شروع کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ذرا اپنے آپ کو سوچیں۔ تو عموماً یاد رکھیں یہ جو چیزیں آتی ہیں نا، یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب بہت زیادہ بندے کے گناہ ہو جاتے ہیں، بدماشی ہو جاتی ہے، اقام الصلاۃ، جس کو اللہ فرماتے ہیں میں حکومت دیتا ہوں، میرے حکموں کے مطابق وہ حکومت کرے گا، وہ سب سے پہلے پورے ملک میں سب کو نمازی بنائے گا۔ ہے کوئی پارٹی جو سب کو نمازی بنائے گا؟ پھر فرمایا وہ نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، یہ ان کا کام ہوگا۔ وہ تو ووٹ لیے تھے، چل جی دوبارہ 5 سال بعد ملیں گے۔ یہ پھر لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں، اور ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر نیک لوگوں کی دعا بھی اللہ نہیں قبول کرتے کہ ٹو مچ لیٹ، تم بہت لیٹ ہو گئے، تمہیں پہلے رونا دھونا چاہیے تھا۔ جب کرونا نہیں جا رہا تھا میں نے کہا یہ بڑا آسان کام ہے، اس ملک کے علماء، مشائخ، طالب علم 10 دن کے لیے کسی مسجد میں بیٹھ کے روزے رکھ لیں، روئیں دھوئیں، دیکھیں کرونا جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ وہ جی 6 فٹ دور رہو تو یہ کر دو تو وہ کر دو، اس سے تھوڑی جائے گا۔ ہمارا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، ہمارا یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہے کہ کوئی ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ ہل سکتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان اللہ کی طرف جاتا اس وقت ہے جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے۔ تو ابھی بھی ہم رجوع اللہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی آیات ہیں کہ میں مشکلات، مسائل اس لیے بھیجتا ہوں کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَلَا نُذِيقَنَّ الَّذِينَ عَذَابًا أَدْنَىٰ مِن دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے جہنم کے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے تاکہ لوگ رجوع اللہ کریں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں مڑ کے۔ لیکن ہم جو ادھر ادھر کے کومنٹس پاس کرتے ہیں، تبصرے بازی کرتے ہیں، رجوع اللہ نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک لمبی عمر تھی، حضور کے خادم تھے۔ پوچھ تابعین نے پوچھا کہ حضرت حضور کے زمانے میں جب بارش آندھی آتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ کہا ذرا سی تیز ہوا چلتی تھی، ہم فوراً مسجد میں جمع ہو کے روتے دھوتے تھے اللہ کے آگے کہ کہیں عذاب تو نہیں آنے لگا۔ اور یہاں بڑے بڑے بھی عذاب آتے ہیں، لوگوں کو کچھ ہوتا ہی نہیں، فرق ہی نہیں پڑتا، بس تبصرے بازی کرتے ہیں، میسج ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، باقی پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کرتے۔ اب یوم آزادی منایا، لاکھوں لوگوں نے جو ہے جانیں قربان کی، کتنی عورتوں کی عزت لوٹی گئی۔ ابھی بھی سکھوں کے گھر میں بیٹھی ہیں مسلمان عورتیں، میں نے انٹرویو پڑھے ہیں بعض لوگوں، لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کی۔ اتنی مشکل سے خون ریزی کے بعد آزادی ملی۔ ہمیں تو چاہیے صبح تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، یا اللہ ملک کی حفاظت فرما، فوجوں کی حفاظت فرما، ہمیں جو ہے اپنے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہاں کیا ہوا، 14 اگست کو کنجریاں نچا رہے ہیں، بس نام بدلا ہوا ہے، ایکٹر اور ایکٹریس ہے جی۔ اس زہر کی گولی پہ چاندی کے ورق چڑھا کے کھا لیں تو وہ اثر نہیں کرے گی۔ آج لوگ چیزوں کے نام بدل بدل کے جائز کر رہے ہیں، یہ بڑا اللہ کے ساتھ بھی مکاری کر رہے ہیں۔ سود کا نام کیا بدل کے رکھا؟ پرافٹ، انٹرسٹ۔ بھئی سود تو سود ہے، جتنا مرضی اس کا خوبصورت نام رکھ لو۔ ایک نکتہ یاد رکھیں، اگر آپ گناہوں کو گناہ سمجھ کے کریں گے، 1000 دفعہ کر لیں، پھر سچی توبہ کر لیں، پھر بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا اللہ کا حوصلہ ہے۔
لیکن اگر آپ نے گناہ کا نام بدل کے اس کو جائز بنا لیا تو اللہ اتنا ناراض ہوگا، آپ کو مرتے دم تک توبہ کی توفیق نہیں دے گا، بغیر توبہ کے مر جائیں گے آپ، کہ آپ نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہ سود کا نام پرافٹ، انٹرسٹ، آپ جائیں بینک میں، جی میرا سود کتنا لگا، تو کہنے اور بتانے والے کسی کو تو شرم آئے گی نہیں، انہوں نے نام ہی بدل دیا۔ اس طرح کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی برائی بیان کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ سورہ حجرات میں فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کرنا۔ یہ میں پریکٹیکلی سنت بتا رہا ہوں آپ کو، تقریریں بہت ہو گئی، آپ عمل کی بات کرو۔ تو اب غیبت کا نام بدل کے کیا کر دیا، کمنٹس پاس کرنا، تبصرے بازی کرنا، اور عورتوں نے غیبت کا نام بدل کے کیا رکھا، دکھ سکھ رونا۔ تو دکھ سکھ روتے روتے ایمان کا بیڑا غرق کر دے، یہ لکھا جا رہا ہے سب کچھ۔ اسی طریقے سے جھوٹ کا نام بدل گیا، جھوٹ تو جھوٹ ہے لیکن جھوٹ کے نام بہانہ بازی کر دی ہے جی، اور جھوٹ کے کتنے نام نکل آئے۔ نئے پاکستان میں جھوٹ کا نیا نام یوٹر۔ بھائی جھوٹ تو جھوٹ ہے، جتنا مرضی خوبصورت نام رکھ لو اس کا۔ بھائی اگر آپ گناہ کو گناہ سمجھ کے کریں گے، کبھی نہ کبھی اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اگر اس کا خوبصورت نام رکھ کے جائز بنائیں گے نا، اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ آپ کے دل پہ مہر لگا دے گا، توبہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے حکم کو۔ ایک میرے دوست تھے، میں کالج میں بھی کسی بہت پرانا پڑھاتا رہا ہوں، تو وہ گپ شپ لگتے، کہا جی میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں وظیفہ بتاؤں 3 دن میں جھوٹ چھوٹ جائے گا۔ تو کہا جی بتائیں۔ میں نے کہا یہ پڑھا کر قرآن کی آیت لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ کہتا یہ تو بڑا گرم وظیفہ ہے۔ تو میں نے کہا جھوٹ گرم وظیفے سے ہی چھوٹے گا، نرم وظیفے سے نہیں چھوٹے گا۔ جھوٹ اتنا خوفناک ہوتا ہے، اور یاد رکھو جھوٹ ہی بندے کو پکا منافق بناتا ہے۔ قرآن کا دوسرا رکوع دیکھ لیں، پورا دوسرا رکوع منافقوں کے بارے میں حدیث ہے مشہور کہ جب بندہ بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت میں خیانت کرے، خواہ نماز پڑھے خواہ روزہ رکھے، خواہ یہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں، پھر بھی وہ پکا منافق بن گئے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف، بڑی مستند حدیث ہے۔ ذرا آپ تجزیہ کریں، محاسبہ کریں۔ جی لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیسے نہیں چلتا، کتنے لوگوں کا چل رہا ہے؟ حلال کو حرام بنا لیتے ہو۔ اسی لیے تو یہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ایک اور بیماری ہے ان نون فیئر، انجانا خوف، کہ ہائے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں رشتہ دار میرے پہ یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے۔ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ پر کچھ کر سکتا ہے؟ تو دل میں ذوف عقیدت کو جانا دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ دے۔ اگر اللہ کچھ کرے گا تو کچھ کوئی کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کا بھلائی کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کے آپ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ہر زمانے میں دکھایا، پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو گئے، آگے افغانستان کے پہاڑوں سے ٹکراتے رہے تو ذلیل ہو کے گئے کہ نہیں؟ آج بھی ہو جو براہین کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی ایمان پیدا کرو، ہو دیکھے اللہ کی بدر آتی ہے کہ نہیں آتی۔ ہم کہیں گے ہم بنے منافق رہے ہیں جی، ہم اعتقادی منافق تو نہیں، پریکٹیکل منافق بن جاتے ہیں، عملی طور پہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں، میں جاپانی زبان کسی زمانے میں کراچی میں سیکھتا تھا، ٹوکیو ایمبیسی، اس کی جاپانی ایمبیسی میں ہمیں پڑھنے جانا پڑتا تھا، تو وہاں مختلف دوستوں سے ملاقات ہوتی تھی کہ ایک دفعہ نا ٹوکیو جاپان میں 14 اگست کو خوشی منانی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، لیکن اسلامی طریقے کے مطابق ہو نا، یہ تو نہیں کہ پاکستان کی جڑیں اکھیڑنا شروع کر دے۔
اور علماء مشائخ یہ پاکستان کی نظریاتی جو ہے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی دعاؤں اور توجہ سے بچا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو پوری تیاری کر دی تھی کہ تباہ ہو جائے گی۔ رشوتیں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے 14 اگست کو اپنا ناچ گانا دکھایا جاپانی عورتوں کو کہ جی یہ ہمارا کلچر ہے، ڈرامے، فلمیں، ناچ گانا، ڈانس، اور وہ لوگ تو یہ چیز پسند کرتے ہیں۔ تو سفیر کی بیگم اور بھی بڑی بڑی بیگمات بھی بیٹھی تھی، تو جاپانی عورتوں نے کہا کہ یہ تمہارا ڈانس بڑا اچھا لگا ہمیں، تو جو یہ کلچر ہے نا تمہارا، تہذیب ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، بڑی خوش ہو کے کہا، تو کہا ہمیں تمہاری ڈانسنگ بڑی اچھی لگی، آپ ہی سب ناچ کے دکھائیں ہم۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو بڑی عزت والے خاندانی لوگ ہیں، ہم تو نہیں ناچ کے دکھا سکتے ایسے، ہمارے نٹ بھاٹ مراسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ناچتے۔ انہوں نے کہا بڑے تم لوگ 2 نمبری ہو، 10 نمبری ہو، دکھاتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ دکھا یہ رہا ہے کہ ناچ گانا ہو رہے، یہ ہمارا کلچر ہے، تو خود کیوں نہیں ناچ کے دکھاتی ہیں آپ؟ اب ہم میں سے ہماری بہن کوئی بیٹی ناچ سکتی ہے؟ یہ کوئی ہمارا کلچر ہے ناچ گانا؟ تو نکمے قسم کے لوگ ناچتے ہیں گاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بڑے دھوکے باز ہو، دکھاتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، لما تقولون ما لا تفعلون۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو بڑی اس سے بیداری ہوتی ہے کہ وہ بات تم کہو جو کر کے نہیں دکھاتے۔ یہ ہے آج کل کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی سے پوچھا کہ حضرت پوری دنیا میں آپ 80 ملکوں میں گئے، سب سے ذہین ترین قوم کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جی پاکستان کی۔ میں نے کہا شاید امریکہ یا کسی اور ملک کا نام لے، تو میں حیران ہو گیا، مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ دیکھ لو پوری دنیا کی آنکھوں میں ہم نے مٹی ڈال کے ایٹم بم بنا لیا، تو ذہانت ہے تو بنایا نا، وہ تو 2-4 بندوں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ پھر فرمایا حرم شریف میں، مدینہ شریف میں کئی ملکوں کے لوگوں کو انہوں نے آزمایا کہ حرم کی صفائی کریں، سارے ڈھلے سست تھے۔ پاکستانی منتخب ہوئے حرم کی صفائی کے لیے، اب تک کعبے کی صفائی کون کر رہے ہیں؟ مدینہ شریف کی صفائی کے لیے بھی پاکستانی کام ہوئے۔ ان دنوں بڑے حالات خراب تھے۔ حضرت نے کہا آزمائشیں آتی جائیں گی پاکستان میں، پاکستان انشاءاللہ آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا ہے، یہ لوہے کے چنے ہیں، جو اس کو چبائے گا اس کے بھی پیٹ میں مروڑ اٹھے گا۔ فرمایا ہم تو اللہ کے گھر میں نبی کے گھر کی صفائی رکھے اور اللہ ہمارا ملک ہی توڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو کچھ لوگ ہیں نا ہمارے اندر، مسجدیں، مدرسے اور خانقاہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ اندر سے اس کی بنیادیں مضبوط کر رہے ہیں۔ ورنہ باہر جو ہے تجارت میں بے ایمانی، دفتروں میں بے ایمانی، رشوت، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں۔ عورتوں کو دیکھ لو بازاروں میں جا کے کہ کس طرح فیشن کر رہی ہیں، بے حیائی بے غیرتی کی انتہا کر دی۔ بے غیرتی بے حیائی کا خوبصورت نام کیا رکھا؟ آزادی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ یہ شیطان نے آزادی ایجاد کی۔ فرمایا یہ آزادی نہیں، یہ بربادی ہے۔ بھائی مسلمانوں کا طریقہ اور ہے، کافروں کا طریقہ اور ہے۔ مسلمانوں اور کافروں میں بڑا فرق یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عظمت سب سے زیادہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور وہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں۔ ہمارا ان کا بڑا فرق یہ ہے کہ ہم موت، قبر، آخرت، اللہ کے سامنے حساب کتاب، فکر آخرت رکھتے ہیں، وہ سرے سے اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ آج کل کے یہودی عیسائی بھی نہیں رہے، وہ سیکولر بن گئے ہیں۔ سیکولر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کو نہ مانے، وہ تو کافر ہے نا۔ نام انہوں نے کافر کا خوبصورت رکھ لیا، کیونکہ مسلمانوں کو کافر کے لفظ سے بڑی چڑ ہے، کیونکہ کافر اللہ کے دشمن، ہم ان کے دشمن۔ تو انہوں نے اپنا خوبصورت نام رکھ لیا سیکولر۔
سیکولر ہو گئے. حضرت مفتی تقی عثمانی نے فرمایا کہ میرا پاس ایک میرا دوست آیا تو اس نے کہا جی میرے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی تھی, بینک میں نوکری مل گئی ہے, 3 لاکھ تنخواہ ہے, گاڑی, الاؤنس, میڈیکل, ہر چیز فری, بس ایک تھوڑی سی نا کمی آ گئی. کہا بھائی کیا کمی آئی؟ کہا وہ اللہ کو ماننا اس نے چھوڑ دیا ہے. کہا یہ تھوڑی سی کمی آئی, سرے سے ہی وہ کافر ہو گئے. جو اللہ کا نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا. اب وہ کفر کو کہہ رہے چھوٹی سی نہیں ہے, سب سے بڑا بلنڈر مار دیا اس نے. تو آج ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں, خصوصاً یہ جو داڑھی والے ہیں اور یہ ٹوپی والے, چلے ننگے سر والے بھی صحیح, سارے ہی سب کو میں لپیٹ رہا ہوں کہ یہ جو کالجوں, یونیورسٹیوں, سکولوں میں لاکھوں کی تعداد میں جو نوجوان جو ہیں وہ آوارہ ہو گئے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ ان کو کلمہ صحیح آتا ہے, نہ ان کو غسل کے فرض آتے ہیں. میں پروفیسر رہا ہوں, یقین کریں BA 14ویں کی کلاس میں پڑھا رہا تھا. میں نے ڈبل MA LLB کیا ہوا ہے, B.Ed کیا ہوا ہے, عالم بنا ہوں, مفتی بنا, اتنی ڈگریاں میرے پاس. انہوں نے کہا سر آج پڑھنا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا چلے جی تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. میں نے کہا چلے یہ اتنے بڑے بڑے میرے قد سے بڑے لڑکے, چلے جی بتائیں غسل کے فرض کتنے ہیں. پہلے تو بندے کو پاک صاف ہونا چاہیے نا. ہمارے مولوی تو مسجدوں میں بیٹھے, کالج یونیورسٹیوں میں ان کو جانے کو ہی نہیں دیتا, بڑا مسئلہ ہے. اور یہ وہاں پڑھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. کالج میں لڑکوں کو پڑھانا ایسے ہی ہے جیسے شیطانوں کو پڑھانا, اتنا شور شرابہ کرتے ہیں وہاں. میں نے کہا جی غسل کے فرض بتاؤ. ایک لڑکا کہنے لگا جی 12, دوسرے کہنے نہیں سر 8, تیسرے نے کہا نہیں جی 6. ساری کلاس میں کوئی لڑکا غسل کے صحیح فرض نہیں بتا سکتا. میں نے کہا کلہم, تم سارے ناپاک بیٹھے ہو. اب بتائیے یہ حال ہے قوم کا, کوئی پتہ نہیں غسل کے فرض کیا ہیں, اور بالغ ہو گئے, اور نہ ماں باپ شرم کی وجہ سے بناتے ہیں, نہ کسی عالم سے کوئی تعلق ہے کہ وہ بتا دے. بس سمم بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون, اندھے بہرے گونگے, اب یہ واپس لوٹ کے نہیں رہیں گے. اب جو ناپاک بندہ ہو اس کو اللہ مسجد میں آنے کی توفیق دے گا. یعنی ایسے ایسے لطیفے ہو رہے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ ہنسنے کی نہیں, رونے کی باتیں ہیں کہ غسل کے فرض نہیں آتے, وضو کے فرض نہیں آتے. جو نبی کی پریکٹیکلی لاحق ہے وہ ہمیں نہیں آتی. بنیاد ہے یہ بھائی, وضو کے فرض, غسل کے فرض ہے جی, غسل کی سنتیں پاک ہوں گے تو آگے کوئی بات بنیں گی نا. پریکٹیکل دین ہمیں کوئی نہیں آتا, اور اولادوں کو بتاتے بھی نہیں. آج 10 سال کے 12 سال کے لڑکے بالغ ہو گئے ہیں. یہ جو نظم سنا رہا تھا نا میرے ساتھ بچہ, یہ بالغ ہو چکا ہے 12 سال. کیسے؟ موبائل شریف نے بالغ کر دیا. وقت سے پہلے ہی ایسی فلمیں, ایسی چیزیں دیکھ کے جو ہمیں اس عمر میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا, یقین کرے بچوں کو پتہ. اچھا ابو آپ کو نہیں پتا, آپ تو پتہ نہیں کس زمانے کے. لائن میں آپ کو فنکشن سکھاتا ہوں. بچے ابا کو فنکشن سکھا رہے ہیں, امی کو سکھا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیتے ہیں یار. ہمیں تو صحیح ابھی تک نہیں چلانا آتا, نہ اللہ کرے نہ آئے چلانا ہی. اور بچوں چھوٹوں کو پتہ ہے. اور جی میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں بھی ٹچ موبائل ہے؟ جی ہاں ہے. انٹرنیٹ بھی ہے؟ میں نے کہا کہنا جی ہے. میں نے کہا بس جنت الفردوس کا آپ کو ٹکٹ مل گیا, سو جائیں جا کے گھر. مسجد میں بیٹھ کے بھی دیکھو, قرآن سنو, پھر بھی گندی تصویریں آئیں گی اس کے اوپر. آئیں گے کہ نہیں آئیں گی؟ یہ اندھا بہرا ہے, اندھا بہرا. اچھا جو ٹچ موبائل والے اور جو ہے نا انٹرنیٹ والے, اگر انہوں نے رکھنا ہے نا تو ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کلمہ اور قرآن کافروں تک پہنچائیں. اگر وہ آپ کے گھر تک, آپ کے موبائل تک گندی ننگی فلمیں, فضولیات پہنچا رہے ہیں, آپ آگے سے ان کو کیا پہنچا رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایک چیز ہے کہ خوبصورت چھوٹے بچوں کی آواز میں قرآن کی آواز ان تک پہنچائیں. سنو ہمارے رب کا کلام.
جو نہیں پہنچائے گا نا، اسی موبائل کی وجہ سے پکڑا جائے گا قیامت والے دن۔ جس ہتھیار سے وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اسی ہتھیار سے آپ بھی ان پر حملہ کریں، پھر اس کا کچھ حق ادا ہوگا۔ ورنہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار پونے گھنٹے کا انہوں نے موبائل کے خلاف بیان کیا، فرمایا اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے لاکھوں بندے نہیں، کروڑوں بندے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اچھی بلی کو تلاوت سن رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے غلط ایڈ آ جاتا ہے، فضول قسم کی گندی عورتوں کے فوٹو آ جاتے ہیں۔ ایک اور بھی نقطہ سن لو، یہ درد کی باتیں، غم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر کسی مسلمان ناچنے گانے والی کو سنو گے، وہ مسلمان تو ہے، وہ جو جراثیم چھوڑے گی نا، وہ گناہ کے جراثیم چھوڑے گی۔ سن لو یہ بات، لکھ لو دل پر۔ اور اگر کسی کافر، یہودی، ہندو، عیسائی عورت کو سنو گے تو وہ کفر کے جراثیم چھوڑے گی، دل کو کافر کر دے گی آپ کو، کیونکہ اس کے پاس کفر کے جراثیم ہیں، اس کے پاس گناہ کے جراثیم ہیں۔ گناہ کے جراثیم پھر بھی دھل جاتے ہیں، کفر کے جراثیم نہیں دھلتے آسانی سے۔ لکھ لو دل کے اوپر میری یہ بات۔ کیوں نہیں نمازوں میں مزہ آ رہا ہمیں؟ کیوں نہیں ہمیں رونا آ رہا اللہ کے آگے؟ کیوں نہیں جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی؟ کیوں نہیں تہجد میں اٹھ کے روتے ہم لوگ؟ یہی وجہ کہ رات کو موبائل دیکھتے دیکھتے سوئے، صبح اٹھے پھر کس کا میسج ہے؟ میں نے تو ایسے لوگ دیکھے کہ سامنے رکھ کے موبائل نماز پڑھ رہے ہیں، جو اسلام پھر فوراً نیت الکرسی پڑھی، تسبیحات فاتحہ، ہاں جی کس کا میسج آیا؟ موبائل فوبیا ہو گیا قوم کو، اور کوئی مولوی بھی اس کے خلاف تقریر نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس لیے کہ ان کی اپنی جیب میں ہے اتنا بڑا۔ اس لیے میں نے اس کا نام رکھا کوبرا سانپ، کہ یہ جو کالے کالے ٹچ موبائل ہے یہ کوبرے سانپ ہیں، ڈنگ مار لیتے ہیں بندے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت میں نے وائبریشن پہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا وائبریشن خارش تو کرتی ہے نا اندر، کرتی کہ نہیں کرتی خارش؟ نماز پڑھ رہے ہو اندر خارش ہو رہی ہو تو بڑی حضوری آئے گی، آپ کو رونا آ جائے گا اللہ کے آگے۔ اتنا شیطان الو چالاک ہو گیا ہے کہ گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا لوگ چھوٹے موٹے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، موبائل میں ننگی فلمیں دیکھی، گندے گانے سنے، فلمیں سنی، کبھی کوئی توبہ کرتا ہے اس سے؟ توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھو یہ بات۔ تو خصوصاً نوجوان نسل، کالجوں یونیورسٹیوں والی، یہ موبائل کی پیداوار ہے، دن رات ان کے پاس موبائل ہے، اور وہ جھوٹے ہیں کہ کس نے کون سا کہاں سے میسج آیا، کوئی عطا پتہ نہیں۔ اس لیے یہ برننگ ایشو ہے، جلتا ہوا سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ اس کو بھائی کنٹرول کرو۔ 8 گھنٹے سو لو، 8 گھنٹے ڈیوٹی دے لو، 8 گھنٹے چلو موبائل کھولو، لیکن نہیں 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے بھی سن رہے ہیں۔ اچھا کئیوں کے ہاں ہم مہمان جاتے ہیں وہ موبائل سنتے رہتے ہیں، اسی لیے کوئی بیوی تھی، میاں آیا موبائل موبائل، اور وہ بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ کھانا تو میرے ساتھ کھا لو۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، کہا ہائے کاش میں بھی موبائل ہوتی کہ ہونٹوں اور کانوں سے آپ مجھے لگا لیتے۔ یہی کہہ سکتی ہے بیچاری، اور کیا کہہ سکتی ہے؟ بھائی یہ عذاب ہے، عذاب۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل بند کر دیں، بالکل بند کر دیں تو میں اسٹامپ پہ لکھ کے دے دیتا ہوں آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ چلے نہ بند کریں، کچھ عرصہ تو جہنم میں جانے کا ارادہ ہے نا، تو اس لیے کچھ عرصہ کھلا رکھیں، اس کو کھلا رکھیں اس کو، لیکن تھوڑا محدود کر دیں۔ 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے۔ ہم کئی دن کھولتے ہی نہیں۔ کوئی زیادہ ہی مجھے کہے نا کہ جی حضرت کیوں نہیں موبائل کھولتے؟ میں نے کہا میں اپنی موت قبر آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، کیا پتہ اچانک موت آ جائے۔ اور میں نے اس پر ریسرچ کی ہے۔ جب پی ٹی سی ایل کا وہ تھی نا چھوٹے موبائل، تو میں 1 گھنٹہ کھولتا تھا، اب لینے لگ جاتی ہیں فونوں کی، سن کے نا
تو میں ایسے مراقبے میں بیٹھا تو میرے دماغ میں ٹو 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 ہو رہی ہے. دیکھا تو موبائل بند ہے. میں نے کہا سن 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 کے دل دماغ میں ٹو ٹو چلی گئی. میں نے کہا اگر موت کے وقت ٹو ٹو ہونے لگے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کلمہ ہی نہیں یاد آ گا. پھر میں نے اس کو بدل کے اللہ 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 کی گھنٹی لگائی کہ چلے اللہ کا نام ہی سن لے. نہیں تو مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، حرم کے اندر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور انڈیا کے گندے گانوں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. قیامت نہیں تو اور کیسے قیامت آئے گی؟ اچھا آج کل لوگ اتنے نازک مزاج ہیں، آپ تو شریف لوگ چپ کر کے سن رہے ہیں. اور جی چھوڑیں ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، بہت کچھ پتہ ہے. میں حرم کے اندر اور اس کی گندی گھنٹی کی آواز بجی، اس نے فون کھول کے جی لاہور بات کر رہا ہے، میری گائے ادھر باندھ دو ادھر باندھ دو، گھر کی باتیں حرم میں. اب میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا جلال آیا. اب وہاں لڑ تو سکتے نہیں، تو سلام پھیر کے کہا داڑھی منڈا آدمی پینٹ کوٹ پہنا ہوا. میں نے کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہنے کا پوچھیں، جیسے کوئی مفتی اعظم نہیں ہوتا. میں نے کہا جی میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے پاس اونچی اونچی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی اس کی نماز خراب ہوگی. تو میں نے کہا اونچی اونچی موبائل سن سکتے ہیں؟ کہنے لگا اچھا مجھے سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہے یار. آج یہی کچھ ہو رہا ہے مسجدوں میں. ابھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو خارش اٹھتی ہے، وہ ادھر ہی مسجد کے اندر ہی ہیلو ہیلو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی کوئی ہوش کر لو. ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے. کسی نے پہلوان بننا ہے، 2 روٹیاں صبح دوپہر شام کھائے، ڈنڈ بیٹھ کے پہلے ورزش کرے بن جائے گا. اگر کوئی کہنے جی میں نے تو ایک دن میں پہلوان بننا ہے اور 100 روٹیاں کھا لے تو پہلوان بنے گا یا مرے گا؟ تو ایسے ہی ہم موبائل کے ساتھ کر لیں. ٹھیک ہے یار 1 گھنٹہ کھول لو، 3 گھنٹے کھول لو، 8 گھنٹے کھول لو، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. تو اس کو بھائی اپنی موت کو بالآخرت کی تیاری کے لیے تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو. بل کو کہیں بند کر دیں، وہ تو کوئی خوش قسمت ہی بند کرے گا، بالکل نہیں بند کر سکتے. چلے ٹائم تھوڑا کم کر دو، فرض کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لیں اور ہمیں دیکھیں تو سوچیں حضور کے دل پہ کتنی تکلیف ہوگی. کسی بزرگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور کے سینے سے نا ایسے زخم لگے ہوئے، خون بہہ رہا ہے. اس بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا، یہ کس نے زخم؟ کافروں نے لگا دیے. کہا کافر تو دشمن ہے، ان کی مجھے فکر نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے میرے سینے پہ زخم لگائے ہیں. کوئی موبائل کا زخم لگا دیا، کوئی ٹی وی کا زخم لگا دیا، کوئی بے ادبی کا زخم لگا دیا. یہ مسلمانوں نے میرے سینے پہ زخم لگائے ہیں. اوروں سے کیا شکوہ کریں، اپنے نہیں مانتے بات سنتے. آج ہم ہی اللہ اور رسول کے حکموں کے پرچے اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں. اچھا ایک اور جی آپ بھی گناہ گار ہیں میں بھی گناہ گار ہوں، کوئی بات نہیں مولانا، گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، اللہ خود ہی معاف کر دے. گناہ کہتے ہیں نافرمانی کو. گناہ کو بھی ہم نے بڑا اچھی چیز بنا لی. یہ کہنا میں بھی نافرمان ہوں، آپ بھی نافرمان ہیں، ماں باپ کا نافرمان ہوں، استاد کا نافرمان ہے جی، شیخ کا نافرمان، نبی کا نافرمان، اللہ کا نافرمان. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ گناہ کیا ہوتا ہے. گناہ کہتے ہیں نافرمانی کو. ہم دن رات نافرمانیاں کر رہے ہیں تو اس سے بھائی سچی سچی توبہ کریں، اللہ کے ساتھ چالاکی نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. تو سوچیں ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنا چاہیے. تو یہ نبی کی پریکٹیکل لائف سیرت ہے کہ ہم اپنا کردار، گفتار، رفتار ہر چیز بدل دیں اور آج سچی سچی توبہ کر لیں، سچی سچی توبہ کر لیں. آج بھی وقفہ ہے. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے. موت سے پہلے پہلے اس وقت ہم توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ بڑے کریم ہے، مہربان ہے. وہ خود کہتے ہیں توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. بلکہ جو سچی توبہ کر لیں ان کے لیے بشارت ہے، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ہم ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں. یقین کریں یہ سچی سچی توبہ کریں.
حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندے کے گناہ اللہ دکھائے گا، یہ گناہ، یہ وہ ڈر جائے گا، وہ اتنے. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے استغفار کیا یا رویا تھا، اس وجہ سے ہم نے نیکیاں تو نیکیاں ہیں، تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا. وہ بندہ کہے گا یا اللہ اور بھی ہے میرے گناہ. تو حضور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسکرا پڑے کہ یہ پہلے ڈر رہا تھا، اور جب گناہ نیکیاں بن گئی تو اب جو کہہ رہا اور بھی ہیں میرے گناہ، کہ ان کو بھی نیکیاں بنا دو. تو میرے پیارے دوستوں، یہ جو مجمع ہوتے ہیں نا، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سچی سچی توبہ کریں. مدانی میں پھیرتے ہیں نا دودھ میں، آخر پہ مکھن نکالتے ہیں، مکھن نکالنا ہی مقصد ہوتا ہے. تو یہ باتیں سنانے کا، دین کی دعوت دینے کا مقصد ہے ہم سچی سچی توبہ کر لیں اللہ سے. اگر کسی اللہ والے سے بیعت ہے تو آپ وہیں بیعت رہیں گے اور توبہ کر لیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو میں نے خامیاں بیان کی ہیں، ابھی تھوڑی بیان کی ہیں، کہ میری اصلاح ہو جائے، تربیت ہو جائے، مجھے سکون والی زندگی نصیب ہو جائے، میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، تو ہم اتنا مجمع بیٹھے ہیں، ہم سچی سچی توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہ معاف ہو جائے. تو آج ہم سچی سچی اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں. آج میرے دوستوں سچی توبہ کر لیں، کام آسان، اللہ معاف فرمائے. اگر مر گئے بغیر سچی توبہ کیے تو قیامت والے دن جہنم میں لاکھوں سال اللہ رکھے گا، جلائے گا، سڑائے گا، اس کے بعد پھر کہیں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جنت میں آئیں گے. یہ اللہ نے ایریز کمانڈ رکھی ہوئی، جیسے کمپیوٹر میں ایریز کمانڈ دے ہر چیز صاف کر دیتی. سچی سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو سکون کے لیے پھر میں آخر پہ چند وظائف بھی بتا دوں گا، لیکن 3 نیتیں کر لیں کہ میں ہمیشہ اللہ سے ہر حال میں راضی رہوں گا، کیونکہ میری اللہ یہاں آزمائش کر رہے ہیں، کبھی بیوی بچوں کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے، سیاسی لیڈروں کے ذریعے. سیاسی لیڈر بھی آزمائش بنے ہوئے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. یہ آزمائش ہو رہی ہے، کبھی بیماری کے ذریعے آزمائش ہوگی، کبھی کیسے. تو ہر حال میں آپ اللہ سے راضی رہیں گے تو اللہ آپ سے بھی ہر حال میں راضی ہوگا. اگر آپ ہر حال میں اللہ سے راضی نہیں رہیں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی نہیں ہوگا. وہ اللہ الصمد ہے، ہم اس کے غلام اور بندے. دوسری نیت کریں کہ میں اپنے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں نافرمانیوں سے توبہ کروں، بد نظری سے، ٹچ موبائل کے غلط استعمال سے، جو بھی میں نے کیا ہے یا اللہ تو اور ہم جانتے ہیں، یا اللہ وہ سب معاف کر دیں. اور تیسرا کہ میں اتباع سنت میں کمال حاصل کرنے کے لیے عشق رسول اپنے اندر پیدا کروں. یہ دین کا کلام، جیسا صحابہ کو نبی سے محبت تھی ایسی ہمیں نبی سے محبت ہوگی، پھر آپ کو عمل کی توفیق ملے گی. امام ربانی مجد اللہ نے فرماتے ہیں عشق رسول میں جتنی زیادہ عشق رسول ہوگا اتنی زیادہ سنت پہ عمل ہوگا، جتنا عشق رسول کم ہوگا سنت پہ بھی عمل کم نصیب ہوگا. اب آپ عشق رسول بڑھائیں، درود شریف کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، عاشق رسول کی صحبت میں بیٹھ کے، اللہ والوں سے رابطہ رکھ کے وہ آپ کو گر بتائیں گے. کچھ تو میں نے بتائے ہیں، باقی ہماری خانقاہ ہے تو نئے تبلیغی مرکز سے پہلے ہماری خانقاہ ہے، وہاں ہر جمعرات کو عصر سے مغرب تک علماء طلباء تبلیغ والوں کے لیے ذکر فکر بیان ہوتے ہیں. عام لوگوں کے لیے ہفتے والے دن ویکنڈ پہ عصر سے مغرب تک بچوں کے بیان ہوتے ہیں زبردست قسم. پھر مغرب سے عشاء تک علماء طلباء کے لیے، اور رات بھی لوگ وہاں رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہر روز عصر کے بعد. اور ہمارے چینل کا نام ہے سکون دل چینل، خانقاہ کا نام بھی سکون دل خانقاہ، چینل کا نام بھی سکون دل. میں نے تفسیر لکھی ہے، اس کا نام بھی سکون دل. تو اس لیے ہمارے پاس سکون دل ہے تو لوگوں کو سکون دل بانٹ رہے ہیں. تو اس لیے اس وقت ہم سچی سچی توبہ کرتے ہیں. یہ 3 نیتیں جو میں نے بتائی ہیں، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. اب یہ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ
کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم بیعت ہوئے، توبہ طے ہوئے۔ اب آسان سے وظائف، ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، وضو ٹوٹے وضو کریں، اور دوسرا 100 دفعہ استغفار کریں۔ اس وقت یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جی، مہنگائی ہو گئی ہے تو رزق میں برکت نہیں، رزق جتنا رزق کا فکر ہے نا اتنا بخشش کا فکر لگ جائے تو بخشش ہو جائے آپ۔ تو اس کے لیے نسخہ ہے کہ آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ ان دو کاموں کی وجہ سے برکت ہو جائے گی زندگی میں، رزق میں بھی برکت ہو جائے گی۔ بلکہ اگر آپ اس بات کو ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، استغفار پابندی سے کریں، تو یہ ایسا نسخہ ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ آپ خود آپ سے محبت کرے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ استغفار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اسی طرح حضور کی والہانہ عاشقانہ محبت کے لیے درود شریف پڑھیں، بڑی توجہ سے آنکھیں بند کر کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک 100 دفعہ پڑھیں۔ اس طرح اللہ کی محبت کے لیے قرآن کا ایک پارہ، آدھا پارہ، ایک پاؤ، یا محبت سے اٹھا کے دیکھ لیں میرے رب کا کلام جس سے میں غافل ہوں۔ اگر 100 دفعہ مشکل ہے تو 40 دفعہ، 11 دفعہ ہی روز پڑھ لیں۔ اور آسان طریقہ نیک جو میں نے ریسرچ کی ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد 5 منٹ لگا لیں، سنتے نفل بعد میں پڑھیں، کہ آیت الکرسی پڑھ لیں، تسبیحات فاطمی پڑھ لیں، 11 دفعہ درود شریف، 11 دفعہ اور استغفار کر لیں، بس 1 منٹ مراقبہ کر لیں، رجوع اللہ کر لیں۔ یقین کریں 10-20 دنوں کے بعد آپ کا دل دماغ پاک صاف ہونا شروع ہو۔ کتنے لوگوں پہ ہم نے تجربہ کیا۔ تو اس لیے ایک باوضو رہنا ہے، دوسرا دل پہ توجہ رکھنی ہے، دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ۔ اگر یہ مشکل ہو تو یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ میرے دل کی بات جانتے ہیں۔ اس طرح مراقبہ بھی کریں گے، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، ایک پارہ قرآن کی تلاوت۔ اس کا جو پرتاثیر معمولات، اور کئی کتابوں میں نے 30-40 کتابیں بھی لکھے ہیں، 20 ملکوں کا سفر کیا ہے، اپنے تجربات ان میں لکھے ہیں، لیکن ہم نے ایک اور جگہ یونیورسٹی کے سامنے ایک مسجد میں بیان کرنا، اس لیے سٹال نہیں یہاں لگا سکتا، ارادہ تھا کہ سٹال لگائیں، لیکن وہاں ہم نے پہنچنا لیٹ ہو رہی ہے۔ تو جب کبھی تبلیغی مرکز میں آئیں یا ہماری خانقاہ میں ملنے کے لیے آ جائیں۔ ویسے واہ ٹیکسی والوں کو محبت بڑی ہے کہ یہ سال بعد بھی نہیں ملنے آتے۔ یہاں کی بہت سی مسجدوں مدرسوں میں نے بیان کیا ہے، کئی سال ہو گیا بیان کر رہا ہوں، بس 2-3 بندے آتے ہیں ملنے، باقی سارے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم آ جاتے ہیں ملنے، یہ نہیں آتے جی حضرت فرصت نہیں ہے، آپ مرے بسم اللہ کریں تو جنازے پہ آئیں۔ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ ایک بندہ 15 سال بعد ملنے آیا، کہا حضرت آپ سے محبت بڑی ہے، 15 سال بعد آئے۔ میں نے کہا میں اس محبت کو کہوں یا کچھ اور کہوں؟ یہ حال ہے لوگوں کا۔ آپ ایک دفعہ بلائیں، ہم ہزاروں کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں، آپ لوگ وہاں تک نہیں آ سکتے۔ اچھا بھائی کرایہ بھی لے لینا ہو، حالانکہ میرا 1 منٹ 1 کروڑ روپے کا، میں اپنے وقت کی ویلیو مقرر کرتا ہوں تاکہ اگر وقت ضائع ہو تو مجھے افسوس ہو کہ 10 منٹ نہیں ضائع ہوئے، 10 کروڑ روپے ضائع ہو گئے۔ ہم اپنا وقت آخرت کے نقطہ نظر سے گزار رہے ہیں، اس لیے علامہ اقبال نے کہا زندگی آخرت کے نقطہ نظر سے گزارو گے تو نیک بن جاؤ گے۔ یہ گھڑی معاشر کی ہے، تو عرصہ معاشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کو ہی اگر دفتر میں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہی سے جنت اور جہنم آپ بنا کے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد چھلانگ لگا کے آپ جنت میں چلے جائیں گے، یہیں سے محسوس ہونے لگ جاتا ہے بندے کو کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ اگر ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، فلاں ہے تو وہ شروع ہو گئی جہنم۔ اگر مشکلات ہیں، مصائب ہیں، آپ کا رجوع اللہ بڑھ جائے، اللہ کے ساتھ رابطہ بڑھ جائے تو آپ جنتی ہیں۔
یہیں سے پتہ چل جاتا ہے، یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخی یہ نظارہ نہیں۔ تو اس لیے یہ باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اگر بھول جائیں تو دوبارہ آ جائیں ہمارے پاس، ہفتے والے دن رات رہنے کے لیے آئیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں، سارے بچے بھی بڑے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سکون حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اس کو رجوع اللہ کہتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی اور ظلمت صاف ہو رہی ہے، اور دل شکریہ کے طور پہ کہے اللہ 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 اللہ۔ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے، عاشقوں کی جان ہے، جو مضطرب ہے اس کو در التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی تمنا میں جیے، حاصل منزل نہ صحیح، خواہش منزل ہی صحیح۔ اللہ 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 کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آئے ہیں آپ لے کے شفا کا پیام کیا، رکھتے ہیں اہل درد مسیحا سے کام کیا، اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ میں مدینے جاؤں پھر آؤں پھر مدینے جاؤں، اسی میں تمام عمر تمام ہو جائے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے ہیں، پھر میں بار گئے سب بھرے میں پہنچا، یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض منها إنا من المجرمين منتقمون والله الغني وأنتم الفقراء إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ الله نور السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله نزل أحسن الحديث۔ کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، فقیران آئے صداقت چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، علت و فلت و ذلت و محفوظ فرما۔ یا اللہ اس محمد کو عاشر قیامت تک آباد و شاداب فرما، جو مدرسہ بنا رہے اس کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ تکمیل نہیں ہے، یا اللہ اہل خیر کو مسجد کو جلد از جلد مکمل کروانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دامِ در میں سکھنے ہر کسی کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے عابد مسکین بندے ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ سچی سچی توبہ کی ہے، یا اللہ اس توبہ کی برکت سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ یہاں چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ان کے صدقے میں معاف فرما، سفید داڑھی والے بیٹھے یا اللہ ان کے بال سفید صدقے میں معاف فرما۔ یا اللہ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، سب کے دلوں کی جیسے بھی جو ہے قبول فرما۔ یا اللہ آج ہم نے آپ سے بہت کچھ مانگنا تھا،
تو تو ایسا کریم ہے، بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، ہزاروں چیزیں، صحت، سلامتی، ایمان، یقین، کیا کیا کچھ آپ نے ہمیں دیے۔ یا اللہ اس کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری ضروریات ہے تو ہم سے زیادہ ان کو جانتا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے عطا فرما۔ اور یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے تو رکھتے ان سب کی جائے شریف و قبول فرما۔ اور آخری وقت آئے ہم سب کے لب جو کمیٹی والے ہیں، دوسرے دوست ہیں جنہوں نے انتظام کیے، سب کا خصوصی شکریہ، اور سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موٹیویشنل، سبق آموز اور مزاحیہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہمدرد دنیا کا وزٹ ضرور کیجیے۔